کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب زمین نے انکار کیا ہو، جب لوگ پتھر برسائیں، جب اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیں، تو آسمان کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ یہ کہانی ہے اس لمحے کی جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم خون میں ڈوبے تنہا طائف کی وادی میں کھڑے تھے اور تاریخ کا رخ بدلنے والا فیصلہ ہونے والا تھا۔ سن 620 عیسوی، مکہ کی گلیاں خاموش ہیں، دعوت اسلام کا دروازہ بند ہوتا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف جاتے ہیں، ساتھ ہے صرف ایک ساتھی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ طائف کے سردار عبد یالیل، مسعود اور حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں۔ پیغام واضح ہے، نہ دولت مانگی گئی، نہ اقتدار، صرف ایک بات، اللہ کی وحدانیت۔ لیکن جواب تمسخر، تحقیر اور سخت انکار۔ سرداروں نے صرف انکار پر اکتفا نہیں کیا، انہوں نے شہر کے اوباش لڑکوں کو اکٹھا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے نکلنے لگے اور پھر پتھر برسنے لگے۔ سر، کندھے، پاؤں، ہر قدم کے ساتھ درد بڑھتا گیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں، اپنے جسم کو ڈھال بناتے ہیں، خود زخمی ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر جاتے ہیں، قدم اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن زبان پر کوئی بد دعا نہیں، صرف صبر۔ آخرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں۔ یہ باغ عتبہ اور شیبہ کا ہے۔ یہاں ایک غلام عداس انگور پیش کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کہتے ہیں۔ عداس چونک جاتا ہے، پوچھتا ہے، یہ کلمہ یہاں کوئی نہیں بولتا، آپ کون ہیں؟ بات آگے بڑھتی ہے، یونس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، نینوا کا نام آتا ہے۔ عداس سچ پہچان لیتا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور ہاتھ چوم لیتا ہے۔ یہ لمحہ چھوٹا ہے، لیکن آسمانی تائید کا اعلان ہے۔ اسی باغ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا مانگتے ہیں جو تاریخ کی سب سے دردناک دعاؤں میں سے ہے۔ اے اللہ، میں اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں میں اپنی بے قدری کی شکایت تجھ ہی سے کرتا ہوں۔ یہ دعا بدلے کی نہیں، یہ فریاد ہے، یہ یقین ہے، یہ رب سے تعلق کا اعلان ہے۔ اچانک آسمان حرکت میں آتا ہے، جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، ساتھ پہاڑوں کے فرشتے۔ عرض کرتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر طائف والوں کو کچل دوں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں تاریخ کا سب سے بڑا انتقام ممکن تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دنیا نے کبھی ایسا جواب نہیں سنا۔ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ رحم ہے، یہ نبوت ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ طائف کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کامیابی فوری نہیں ہوتی۔ انکار، تکلیف اور تنہائی اللہ کے راستے کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ طاقت بدلے میں نہیں، معافی میں ہے۔ آج کی دنیا میں جب ہم ذاتی توہین، ناکامی یا ناانصافی کا سامنا کریں تو طائف یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی، انہوں نے مستقبل دیکھا۔ یہی اسلام کا پیغام ہے، صبر، رحم اور اللہ پر مکمل بھروسہ۔ اگر آپ ایسے ایمان افروز اسلامی واقعات سننا چاہتے ہیں جو دل کو نرم کریں، سوچ کو بدلیں اور ایمان کو تازہ کر دیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو میں ایک اور سچا واقعہ، ایک اور سبق اور ایک اور پیغام آپ کا منتظر ہوگا۔